میرے بھائیو یہ دین بلند ہے، یہ دین بلند ہے۔ آج دقیانوس لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فلسفی طبقے بڑی بڑی عقلی دلیلیں دینے کے بعد اپنے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پرانے دور کا دین کہتے ہیں اور نئے دین کی تلاش کے لیے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جو ابو بکر صدیق نے دین حاصل کیا، میرے نبی سے حاصل کیا، آج کا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، ساری دنیا کے علماء مل جائیں، قرہ مل جائیں، ایمان والے مل جائیں، مدارس آ جائیں، مساجد آ جائیں، مکہ کے امام ہو، مدینہ کے امام ہو، بیت المقدس کے امام ہو، 10 ارب انسان ہو، سب ایک وقت میں سجدے میں جائیں، اتنا لمبا سجدہ کریں، پوری رات تک وہ اٹھے نہ، صبح پھر سجدے سے سر اٹھائیں، صبح پھر کریں، رات تک سجدے میں جائیں، پھر سر اٹھائیں، پوری دنیا کے 10 ارب بندے سارے جہاد پہ چلے جائیں، پوری دنیا کے 10 ارب آدمی سارے حج پہ آ جائیں، پوری دنیا کے 10 ارب آدمی مکہ کے نمازی بن کے کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا کے 10 ارب مسلمان مدینہ کے نمازی بن کے کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا کے 10 ارب کے مسلمان بیت المقدس کے نمازی بن کے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی قسم مقبوضہ کشمیر کا میدان جہادوں سے سج جائے، افغانستان کے علاقے جہاد سے سج جائیں، بیت المقدس کے علاقے جہاد سے سج جائیں، کوئی جہاد میں ہو، کوئی سجدے میں ہو، کوئی رکوع میں ہو، ساری دنیا میں ایک کافر بھی نہ ہو، ایک یہودی بھی نہ ہو، ایک عیسائی بھی نہ ہو، ایک سکھ بھی نہ ہو، ایک ہندو بھی نہ ہو، ایک گندا پادری بھی نہ ہو، ساری دنیا اہل حق کی ہو، اہل اسلام کی ہو، اہل جہاد کی ہو، اہل نماز کی ہو، اہل روزہ کی ہو، اہل قرآن کی ہو، سب کی عبادتیں جمع کر دی جائیں۔ ابو بکر صدیق کے خدا کی قسم جس میں اتھر کے ساتھ جو مٹی کا ایک ذرہ لگا ہوا ہے یہ اس کے برابر کائنات نہیں پہنچ سکتی۔ کون سا جدید اسلام چاہیے جس میں علماء تمہیں تھوڑی سی داڑھی کاٹنے کی اجازت دے دیں؟ کون سا جدید اسلام چاہیے جس میں تم ٹوپی اتار کر اس کو شریعت کہنے لگ پڑو؟ ٹوپی نہیں پہنتے نہ پہنو، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، مگر ٹوپی نہ پہننے کو دین کہہ دیا اور ٹوپی پہننے والی حدیثوں کا تم نے انکار کر دیا۔ اس سے بڑا کوئی کرتب گندا اللہ کے ہاں نظر نہیں آتا مخلوق کا جو آج مخلوق نے اپنایا ہوا ہے۔ داڑھی نہیں رکھنی نہ رکھو، یہ تمہاری بات نہیں ہے۔ جب تمہیں اللہ توفیق دے کے پسند کر لے گا وہ اپنے حبیب کا چہرہ بنا کے تمہیں پسند کرے گا، یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنی دلہنوں کو مزین کیا، دلہنوں کے بال بھی کٹوائے، اپنی بیویوں کی پلکیں بھی کٹوائی، اپنی بیویوں کے چہروں کے اوپر عجیب قسم کے ڈیزائن بھی نکلوا دیے، ان کے لباس بھی ہم نے مختصر کر دیے۔ آخر گھر میں جانور تو نہیں ہے نا، ہم مرد ہی ہیں، وہ بچی ہمارے ہی گھر سے نکل رہی ہے، وہ بیٹی ہمارے ہی گھر سے نکل رہی ہے، وہ بیوی ہمارے ہی گھر سے نکل رہی ہے، جو امت محمدیہ کے بازاروں میں یورپ کی نقالی کر کے چل رہی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کی امت نے آج اس کا مسئلہ کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی شکل کو بگاڑ دینا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نیا اسلام تلاش کرنا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی جدت پسندی کو تلاش کرنا، اس کو مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جب پسند کرتا ہے نا تو آپ کی بیٹی کو، آپ کی بیوی کو اماں فاطمہ کا نقشہ دے دیتا ہے، اماں خدیجہ کا نقشہ عطا کر دیتا ہے، اماں عائشہ کا نقشہ عطا کر دیتا ہے۔ اب داڑھی نہیں رکھتے، نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں، تم مسلمان ہو الحمدللہ، تمہارے اندر کوئی بہت بڑا شرک والا گناہ نہیں ہے، مگر داڑھی کو نہ رکھ کر یہ کہنا کہ داڑھی اسلام کے اندر لازم نہیں ہے، داڑھی اسلام کے اندر کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتی۔ داڑھی اسلام کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے کو کہا گیا کہ مسواک کر، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ اس نے اپنی شرمگاہ کے ساتھ مسواک لگائی تھی اور کہا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مسواک اس کی شرمگاہ کے ساتھ لگ گئی اور وہ ہاتھ اسی طرح مڑا رہا، اس ہاتھ کو بھی وہ ٹھیک نہیں کر سکا اور پوری زندگی گھومتا رہا۔
مگر اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ جدت پسندی والا اسلام، نیا اسلام، آسان اسلام، نیا پاکستان بنانے لگے تھے، اسلام کو مٹا کر کوئی نیا اسلام لانے کی کوشش شروع ہو گئی، اور جس کی وجہ سے آج اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، اللہ کا نظام آ رہا ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ معراج میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اے حبیب جبرائیل نے تمہیں چھوڑ دیا، اب تم پریشان ہو کے اوپر آ رہے ہو، تم اکیلے نہیں ہو، لو سنو، ابو بکر صدیق کی آواز آ گئی، میرے نبی کو بتایا گا تیرا یار اللہ بلوا رہا ہے، اور اس کی آواز کو سن، آج بھی وہ تیرا ساتھی ہے، اور معراج پر بھی اس کی آواز سے انشاءاللہ اللہ تجھے آج سکون عطا فرما رہا ہے، اللہ تجھے راحتیں عطا فرما رہا ہے۔ سلیمان فارسی 10 جگہ سے بکنے کے بعد آج اللہ کے اس دین پر آئے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ آج اللہ نے کیا چمک عطا فرمائی، کیا فارس قبیلے کو عزت عطا فرمائی۔ امام ابو حنیفہ اسی فارس قبیلے سے جس وقت کائنات میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیا کہ تو اس رسول کا امتی ہے جس کا نام رسول اعظم ہے، تجھے پاس وہ دین ہے جس کا نام قرآن اعظم ہے، تیرے پاس وہ اسلام ہے جس کا نام اسلام اعظم ہے۔ لہذا ابو حنیفہ کے دین کو چھوڑ کر دائیں بائیں کے چکر کھانے والے، پلٹا کھانے والے آج صراط مستقیم سے بہت دور کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اسلام کے دین کو دل سے چن لو، اور اگر تمہارے اندر اسلام کمزور ہے تو یہ سمجھو کہ ابھی تک اللہ نے تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں فرمایا، ابھی تک نہیں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر آئے، لاٹھیاں ڈالی، سانپ بن گئے، اژدہا بن گئے، جادو شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب آیا سب کو نگل گیا۔ اللہ نے تمام جادوگروں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مسئلہ تو فرعون کا تھا، وہ تو اس طرح ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے، ابھی تک اس کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، جادوگر آج اسلام پہ آ گئے، مزہ تو تھا کہ فرعون اسلام پہ آتا۔ اللہ نے کیا جواب دیا کہ مقابلے سے پہلے جادوگروں نے کہا ہم کچھ کریں نہ کریں، ہم پگڑی موسیٰ کی پہنیں گے، لباس موسیٰ کا پہنیں گے، داڑھی موسیٰ والی رکھیں گے۔ یہاں پر اللہ کا بندہ داڑھی نہیں رکھتا، اگر اس کو کہا جائے کہ تو نے ڈرامے میں کام کرنا ہے، اس جگہ تجھے داڑھی رکھنی پڑے گی، وہ ڈرامے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے۔ اور ایک فلم والے سے کہا جائے کہ تو نے اس طرح کی اداکاری کرنی ہے کہ تو یوسف علیہ السلام بن کر آئے، لہذا تجھے داڑھی رکھنی پڑے گی۔ بے نمازی دین سے دور ایک فلم کے اوپر ایگریمنٹ کیا اور کرنے کے بعد داڑھی رکھی، اور داڑھی رکھ کر کیا کردار ادا کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر یوسف بن کر فلموں میں آنا چاہتا ہوں، لہٰذا آج میں یہ داڑھی رکھ رہا ہوں۔ میرا اللہ کیا نہیں دیکھ رہا؟ 70,000 پردوں کے پیچھے بھی میرا اللہ آج دیکھ رہا ہے۔ داڑھی رکھنا ڈرامے کی خاطر تو مان لیا، فلم کی خاطر تو مان لیا، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوتا، جناب مولوی صاحب گیزر نہیں چل رہا، مسجد میں پانی بڑا ٹھنڈا ہے، مسجد میں پانی بڑا ٹھنڈا ہے، بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہاں کے ہیٹر نہیں چل رہے، بڑی سردی ہے مسجد میں، انتظامیہ سوئی ہوئی ہے، غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، ہیٹر ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی مری کے اندر جا کر ٹھنڈی برف کے اوپر کھڑے ہوتے ہو، وہاں سردی نہیں لگتی، بابو سر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہو، وہاں پہ سردی نہیں لگتی، کیٹو پہاڑ کو سر کر جاتے ہو، وہاں پہ سردی نہیں لگتی، کوہ ہمالیہ کو کراس کر جاتے ہو، وہاں پہ سردی نہیں لگتی، بڑے بڑے بیابانوں میں برف کے موسم میں ٹھنڈک میں میاں بیوی کھڑے ہو کر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ سردی نہیں لگتی۔ ایک مسجد کو دکوسلا بنایا ہوا ہے کہ تمہارے ہاں ہیٹر نہیں، تمہارے ہاں گیزر نہیں، تمہارے ہاں ٹھنڈے پانی ہے، اس ٹھنڈ کو ذرا سا وضو کرتے ہوئے ہمیں موت آ جاتی ہے، مگر اس برف کے اوپر کھڑے ہو کر ہم نے کون سی کوئی نماز پڑھنی ہے وہاں پہ؟
یا ہم وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر وہاں انجوائے کر رہے ہیں اور زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. جب موت آتی ہے اللہ کی قسم اذ الموت انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، جب موت آتی ہے اس وقت ہر تعویذ اور دہاگے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور میرے اللہ کا حکم آ جاتا ہے کم من کفن مغسول صاحبہ فی السوق مشغول، کتنے لوگوں کے کفن بازاروں میں دھل رہے ہیں اور اس کے بعد جس کو پہنایا جائے گا وہ بازاروں کی تجارت میں مصروف ہے. وَكَم مِّن غَمْرٍ صَاحِبٍ فَهُوَ ضَحِيكٌ عَنْ هَالِكٍ، کتنے چہرے ہنس رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد ان کی موت آئے گی. وَكَم مِّن عَبْدٍ يَرْجُو لَهُ الْمُلْكَ فَيَبْدُو لَهُ الْهَلَكُ، کتنے لوگ ہیں جو بادشاہ بننے کے لیے آ رہے ہیں ان قریب ان کی ہلاکت آ گئی. وَكَم مِّن مَّنزِلٍ كَمُلَ بَنَاؤُهُ وَصَاحِبُ قَذَارِفُ فَنَاؤُهُ، کتنے گھر ایسے ہیں جو بن چکے ہیں لاک لگ گیا ہے پھیتا کاٹنے، آج وہ آیا ہے پھیتا کاٹنے سے پہلے ہی وہ مر چکا ہے. امل حمام میعادک فما اعداؤک، کیا موت تمہارا وعدہ نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں مرنا؟ پھر تیاری کیا ہے؟ وبالمشیب انذارک فما اعذارک، تمہارے سفید بالوں سے اللہ نے تمہیں ڈرا دیا کہ تمہاری موت آ رہی، پھر تمہارا عذر کیا ہے؟ وفی اللحد مکیلک فما کیلک، قبر میں تم نے سوالوں کے جواب دینے، وہاں کیا دو گے؟ وإلی اللہ مسیرک فمن نصیرک، اللہ کی طرف تم نے جانا ہے، وہاں پر تمہارا کون مددگار ہوگا؟ دین محمدی سے چمٹ جاؤ، اس راستے سے چمٹ جاؤ، اس اللہ سے آ جاؤ، جڑ جاؤ. ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تم پکڑ لو. یہ سوتا نہیں، اللہ کو اونگ نہیں آتی، ان قریب موتیں آ رہی ہیں اور اچانک موتیں آ رہی ہیں. اور یہ مری کے واقعہ میں کتنے جوان مر گئے ہیں، بوڑھوں کو لے کے جاتا کون ہے؟